بنی اسرائیل میں بہت مالدار آدمی ہے. کیا یہ بل گیٹس اور ایمیزون کے مالک اور فیس بک کے مالک اور وہ جس کی ابھی شادی ہوئی تھی اس کی تو نہیں, اس کے شاید بیٹے کی شادی ہوئی تھی, کیا ان کی دولت ہوگی جو اس زمانے کے حوالے سے اس کی تھی؟ کس کی؟ بنی اسرائیل کے اس آدمی کی. 2 بیویاں کی تھی, 2 شادیاں کی تھی. ایک بیوی سے 3 بیٹے تھے, دوسری بیوی سے 1 بیٹا تھا. عموماً آدمی دوسری شادی ایک نیک آدمی اسی وقت کرتا ہے جب پہلی بیوی گڑبڑ ٹائپ کی ہو. تو تھی بھی بڑا ذرا سی منہ پھاٹ, زبان دراز. عورت کی ساری خوبیاں ایک طرف ہے, اس کی زبان جو ہے نا اس کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. اور آج 21 سینچری میں بچوں سے لے کے, بچیوں سے لے کے, مردوں سے لے کے عورتوں تک ہر ایک کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے پری پلان طریقے سے. یہ سارا جو سوشل میڈیا ہے نا اس کا ایک ہی کام ہے, حرام حلال بات کی چیزیں بدتمیز بنا دو. یہ ایک الگ موضوع ہے, بڑا تکلیف دہ. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو دونوں بیویاں بھی تھیں, 4 بیٹے بھی تھے, کہ یہ اتنی ساری جائیداد. اس نے کہا یہ جائیداد میں سب کو محروم کرتا ہوں, کسی کو نہیں ملے گی, صرف ایک کو ملے گی. یہ کہا اور مر گیا. اب وہ کون ہے یہ نہیں بتایا. اچھا, مومن کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو اپنا حق ہے تو خاص ریزن نہ ہو تو اس کو آرام سے نہیں چھوڑنا ہے, حق کے لیے لڑنا ہے. اب یہاں پہ اختلاف ہو گئے. اب وہ 3 بیٹے جو تھے انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے کہا, چوتھے نے کہا ہمارے لیے کہا. کیس گیا کورٹ میں. بات مختصر کرتا ہوں, قاضی نے سنا, چکرا گیا. اب یہ سب ٹھیک ٹھاک قسم کے جج ہیں, کوئی فراڈ نہیں ہے. اس نے کہا یہ تو بڑا عجیب کیس ہے, ہمیں کیا پتا, غیب کا علم تو ہے نہیں. اب کیسے پتا چلے؟ آپ یہاں میلبرن میں ہمارے کراچی سے قابل احترام عالم آتے ہیں, ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, کوئی امانت کہیں رکھ کے گئے تھے, تو وہ جو کھٹا میں سومار جن تھا نا اس کے پاس گئے تھے, اور سومار جن کے ذریعے سے وہ امانت ان کو مل گئی تھی. ایک واقعہ ہے. تو خیر کہا لیکن اب ہم کو کیسے پتا چلے کہ کس کا؟ اس نے کہا جائیداد بہت بڑی. اس نے کہا اچھا اب ہم کو یہ عام نارمل طریقے سے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا, اب ہمیں وہ بنو عطام کو زحمت دینا ہوگی. بنو عطام جو تھے وہ 3 بھائی تھے, تینوں بڑے عقل مند بھائی تھے, 3 وائز برادر, بہت ہی عقل مند. ان کی عقل مندی کے ڈنکے پٹے ہوئے تھے وہ, لیکن وہ شہر سے باہر جنگل میں رہا کرتے تھے. اور وہ شہر کے باہر ایک پہاڑی تھی, وہاں یہ رہتے تھے. تو جب کوئی ایسا پرابلم آ جائے جو کسی طرح سالو نہ ہو تو گورنمنٹ بھی یا جج بھی وہاں بھیجتا تھا. اس نے ان سے کہا چاروں سے کہ جاؤ ان سے جا کے پوچھو. اب یہ چلے پہاڑی, بالکل پہاڑی کے بالکل نیچے جہاں سے سٹارٹ ہے, وہاں پہ سب سے چھوٹے بھائی کا مکان تھا, جھوپڑی. اب وہاں اس کے پاس پہنچے, اس نے سنا, وہ بھی چکرا گیا. کہنے لگا کہ بھائی غیب کا علم تو نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کیسے بتائیں. اب مثلا یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے, مثال والا. اس کی ایج 70 ہے, لیکن بہرحال بہت ضعیف لگ رہا ہے, 80 کا, 90 کا, 100 کا ہو جاتا ہے. بہت لوگ اپنی عمر سے زیادہ نظر آتے ہیں. خیر ہمارا اس سے کیا تعلق, یعنی بھائی کہہ رہے ہیں عمر سے زیادہ نظر آئے, عمر سے کم نظر آئے, ہمارا تو مسئلہ. اس نے کہا یہ نہیں, اب جو ہے تمہیں میرے بڑے بھائی کے پاس جانا ہوگا. ان کا سسٹم یہ تھا کہ پہلے چھوٹا بھائی مسئلہ حل کرتا, اگر اس سے حل نہ ہو تو جو بیچ والا ہے, اور اس سے بھی نہ ہو تو پھر سب سے بڑا والا ہے, اس کی باری بہت کم آتی, اس سے پہلے ہی پرابلم سالو ہو جاتا. کہا کہ چھوٹا بھائی مسئلے حل کر دیتا. اس نے کہا یہ تو نہیں, اچھا اتنا بڑا اس میں انوالومنٹ ہے پیسے کا, جاؤ. اب یہ لوگ چڑھے پہاڑی کے بیچ میں, راستہ بنا تھا اس پہ گئے. جیسے ابھی سعودی حکومت نے غار ہرا جانے کا کتنا اچھا راستہ بنا دیا. پہلے کتنی مشکل سے ہم لوگ جاتے تھے کہ لانگتے پھلانگتے, پیر پھسل رہا ہے, کبھی پانی نہیں مل رہا, کبھی بندر ٹوپی اچک کے لے جا رہے ہیں, وہاں بندر بہت ہوتے تھے. اب دیکھیں کتنا اچھا راستہ. اب باقاعدہ اس کے اوپر جو گولف کارٹ ہوتی ہیں وہ چلا کے لے جاتے ہیں اوپر تک, تو راستہ بنا ہوا ہے. وہاں پہنچے. وہ 80 سال کا تھا, 10 سال بڑا, مگر دیکھنے میں تو وہ لگ رہا ہے کوئی 60 سال کا. خیر ہوگا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا میرے پاس بھی حل نہیں ہے, آج تم کو جانا پڑے گا میرے بڑے بھائی کے پاس. سب سے اوپر پہنچے. وہ مسئلہ 90 سال کا تھا, دیکھا تو 40 سال کا لگ رہا ہے. اب یہ چاروں بھائی پریشان ہو گئے, کہنے لگے ہمارا مسئلہ رکھو ایک طرف, یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کی یہ صحت کا کیا مسئلہ ہے. سب سے چھوٹا بھائی سب سے بوڑھا نظر آ رہا, اور سب سے بڑا بھائی 90 سال کا, وہ 40 سال کا نظر آ رہا. کہا ہماری صحت کا راز ہماری بیویاں.
میرے چھوٹے بھائی کی بیوی انتہا سے زیادہ بدتمیز. ضرب اللہ مثلا امرات اور نوح اور لوط کی بیویوں کی طرح ہر وقت لڑائی جھگڑا بدزبانی بد کلامی. تو 70 سال میں وہ 100 سال کا ہو گیا. درمیانی بھائی کی بیوی میلبرن کے ویدر کی طرح, 4 دن گرمی رہی تو 3 دن سردی رہی تو 2 دن بارش رہی تو کبھی اچھا کبھی برا, کبھی نرمی کبھی گرمی. تو اس لیے اس کی صحت بھی جیسی. اور میری بیوی تو انتہا سے زیادہ میرا خیال کرنے والی ہے, کیئر ٹیکنگ کرنے والی ہے, میرے گھر میں سکون لے کے آنے والی ہے. تو 90 سال کی ایج میں 40 سال کا نظر آ رہا ہوں. یہ 5ویں امام کی حدیث ہے. تو اچھا میرا موضوع تو پورا ہو گیا, لیکن ذرا پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہوا کیا, کیس کا کیا ہوا. وہ کیس کا یہ ہوا کہ اس کی جائیداد نہ آپ کو ملے گی نہ مجھے ملے گی, لیکن پھر بھی شوق ہے تو سن لیجئے. لوگ یہ بہت سوال کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرا موضوع پورا ہو گیا, مجھے کیا بتانا تھا. عورت گھر میں سکون پہنچانے کے لیے اور واقعاً سکون پہنچائے تو کتنا فائدہ دے سکتی ہے اپنے پورے گھر کو, شوہر, اولاد, سب کو. لیکن سن لیجئے, بڑے بھائی نے سنا, کہا کہ اب اس کا ایک سلوشن ہے, میں فیصلہ کر دوں گا. تم جاؤ اپنے باپ کی قبر کھودو, جو باپ کی جو کب ریج ہے نا, یہ جو رب کیج پسلی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پسلی سے عورت کو بنایا گیا ہے, اس کو سیدھا نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک مشہور محاورہ ہے کہ اپنے باپ کی پسلی کاٹ کے لاؤ, اس سے فیصلہ ہو جائے گا. جیسے ڈی این اے وغیرہ میں نہیں ہوتا ہے نا. یہ کہہ کے ان کو بھیج دی. اچھا اب یہ لوگ گئے, گھر آئے, چاروں بھائی اپنے اپنے گھروں میں گئے. پہلے 3 بھائی تھوڑی دیر بعد نکل کے قبرستان پہنچے, ان کے پاس تھی کدال جس سے زمین کھودتے. اور چوتھے اور چھوٹے بھائی جو دوسری بیوی کا, اس کے پاس تھی تلوار. وہ باپ کی قبر پہ آ کے بیٹھ گیا کہ خبردار اگر کسی نے میری باپ کی قبر کی توہین کی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نہیں چاہیے مجھے دولت, نہیں چاہیے مجھے پیسہ, میں اپنے باپ کی لاش کی بے احترامی برداشت نہیں کر سکتا. ادھر سے بڑے بھائی کا آدمی ساتھ تھا, اس نے کہا یہی وہ حقدار ہے جسے پوری جائیداد ملنی چاہیے. اب یہ چھوٹے بچے ہیں نا, تو ان کو بتانا ہے کہ باپ اور ماں کا احترام کتنا ہے, لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے. تو چھوٹے بچوں کو چھوڑے, جب بڑے لوگ ہیں ان کو سمجھا دوں. سکون یہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور اس سے اس کو فائدہ کتنا ہوتا ہے.